ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے لیے اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکمل الانبیاء، شفیع المرسلین، خاتم النبیین، آپ کے اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک کتاب نازل کی جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا تو اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کیا کہا کہ یہ کتاب اس وقت تک نامکمل ہے جب تک تم میرے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کرو گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اس کے علاوہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لیکن نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر اللہ رب
العالمین نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس نبی کا ذکر ملتا ہے وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا انعام کیا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی پیغمبر اور نبی اس دنیا میں آئے تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہے، انہی کی اولاد میں سے ہی ہے۔ دو بیٹے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف یعنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، بڑا برکت مہینہ، جس کے اندر حج جیسا ایک عظیم رکن ادا ہوتا ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت نامکمل ہے۔ جس طرح عمارت کو مکمل کیا جائے لیکن کہیں پر کوئی تھوڑی سی چیز باقی رہ جائے تو عمارت نامکمل سے نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر دین اسلام کے اندر اگر نبیوں کا تذکرہ نہ ہو، خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو سلسلہ انبیاء کا جو ایک کڑی تھی وہ نامکمل ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو تو اس کو اندر اللہ رب العالمین نے بڑے نقطے رکھے سمجھنے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، صاحب عقل کے لیے۔ لیکن افسوس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم جتنے بھی کام آج کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کئی عمل اللہ رب العالمین نے آج تک جاری اور ساری کیے ہیں، جس کے اندر ایک عمل ہم نے 2 دن پہلے ادا کیا، قربانی جیسے عظیم عمل، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے، وہ پیروی ہے، اس کو ہم نے ادا کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کیوں جاری کیا، کس وجہ سے کیا؟ حج جیسا عمل ہے، اس کے اندر جتنے بھی ہونے والے کام ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہے، اس کے علاوہ مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، وقوف عرفہ کرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، وہاں پر بھی قربانی جیسا عظیم عمل کرنا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن وہ وجہ ہم نے صرف سنسنی طور کے اوپر تو پڑھی ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو مقصد اللہ رب العالمین نے رکھا وہ ہم آج بھول چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالتے ہیں اور گھر کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بچپن سے ان کے اندر کیا ہے صلاحیت رکھ دی کہ وہ ہر ایک چیز کو سمجھنے والے تھے، دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم نے ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالتے ہی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بہن بھائیوں کو دیکھا، علاقے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام اس طرح اس انداز میں اس کو کیا جاتا ہے، ہم اس کو پھر کیا ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو پھر مختلف سوالات کیا کرتے تھے اپنے والد محترم سے۔ تو پھر یہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ہوش سنبھالا، تو سب سے پہلا یعنی کہ جو مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں کہ جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، سامنے وہ چیزیں ٹھہری ہیں، بت ہے، ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ یہ وہ کام ہے جو ہم نے آباء و اجداد سے دیکھا اور ہم اس کو کرتے آ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ہے کہ کیا کیا، اپنے والد محترم کو سب سے پہلے کیا ہے توحید کی دعوت دی اور کیا کہا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم
ما لم یأتک، اے میرے ابا جان مجھے اللہ رب العالمین نے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ پھر اپنے والد محترم کو کیا ہے ترتیب کی دعوت دی اور عام انداز میں بھی سمجھایا کہ دیکھو جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، ہاتھوں کے ساتھ تراشنے کے بعد ہم نے کیا ہے اسی کو بوجھنا شروع کر دیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ پھر جھگڑا ہوا اور پھر بات گھر سے نکال دی۔ یہ پہلا سٹیپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، آزمائشوں کا، اور چلتا چلایا۔ پھر آگے اسلام کو ساری چیزیں بیان کی، دعوت و دین کے یہ ہے میدان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھنا شروع کر دیا۔ شادی ہو گئی، دعوت و دین کر رہے تھے، 80 سال کی عمر ہو گئی۔ اب صاف سے ظاہر سے بات ہے جب جوانی کا عالم ہوتا ہے تو بندہ اپنا ساتھی مانگتا، پھر اولاد جیسی نعمت مانگتا ہے انسان کہ اللہ اولاد جیسی نعمت۔ اب کیا ہے ساتھی تو ہے دنیا کے اندر ظاہر بیوی کی صورت کے اندر، لیکن اولاد نہیں ہے۔ دعا مانگ رہی ہے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کسی پیر کے سامنے جا کر کیا ہے بیٹا نہیں مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا، اپنے رب کے سامنے کیا ہے گڑ گڑا کر رو بھی رہی ہے، مانگ بھی رہی ہے اللہ اولاد عطا فرما۔ اب کیا ہوا اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کر، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہدی من یشاء اناثا ویہدی من یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کہ اولاد کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کر دیا، اب حکم دے دیا جب جا کر ایسے علاقے میں چھوڑ کے آؤ جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان تک نہیں، خالی چھپر تک بھی نہیں، جا کر ایسی جگہ کے اوپر چھوڑو۔ قرآن کے اندر الفاظ آتے ہیں غیر ذی زرع، اور زرع عربی کے اندر جس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ ایسی زمین جس کو کیا ہے ہل نہ چلایا ہو۔ صاف ظاہر سے بات ہے آبادی وہاں پر ہوتی ہے جہاں زمین میں ہل چلتے ہیں، جہاں زمین سے پانی نکلتا ہے، جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے تو آبادی وہی ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر جہاں شہر آباد ہے تو اس کے پیچھے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ پانی۔ اب اولاد کو چھوڑ کر کیا ہے ایسی جگہ کے اوپر جا رہی ہے جہاں نام و نشان تک نہیں ہے پانی کا، اور آگے سے بیوی پھر بیوی تھی، بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ صرف اتنا پوچھا کہ اس کے آسرے کے اوپر چھوڑ کر جا رہے، صرف اتنے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیے، جس رب نے مجھے حکم دیا اسی رب کے سہارے کو میں یہاں چھوڑ کر گیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کر گئے، ساتھ ظاہری طور پر جو مال و اسباب تھا وہ کھانے پینے کا وہ بھی عطا کیا اور چلے گئے۔ یہ یقین تھا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا رب انشاءاللہ ضرور کیا ہے میری اولاد کی، میرے گھر بار، میرے اہل و عیال کی اللہ رب العالمین خود یعنی کہ فکر کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، بیٹا جوانی کی عمر کے اندر آتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خواب دکھایا، اور خواب کیا دکھایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بڑے پیار سے تحمل کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آرڈر چلایا، کیا کہا کہ بیٹے میں اس طرح اس انداز کے اندر میں نے تجھے کیا ہے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہا بس اپنی گردن سامنے کر، میں اپنے رب کا حکم کیا ہے مانو اور تیری گردن کے اوپر چھری چلا دوں۔ آگے سے بھی بیٹا تھا نا، اللہ رب العالمین سے مانگا تھا رب کی حب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد بھی مانگی تو نیک مانگی، آگے سے بھی اولاد کا بھی حق ادا۔ پھر آگے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد محترم، بڑے احسن انداز کے اندر کہا، بڑے پیار والے انداز کے اندر کہا
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہ والد محترم جس کام کا آپ کو حکم دیا اس کام کو کر گزرے. جس رب نے حکم دیا ہے انشاءاللہ وہی رب ہمیں کیا ہے صبر کرنے والوں میں صبر ہے. پھر کیا ہوا؟ آسمان نے دیکھا, زمین کی ہر اندر رہنے والی ہر مخلوق نے دیکھا, فرشتوں تک نے دیکھا, اور فرشتوں نے اپنے رب سے مطالبہ کیا یا اللہ آج بچا لے, یہ نہ ہو کہ ریت چل پڑے کہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے. پھر اللہ رب العالمین نے دکھایا باپ اور بیٹا اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کیا ہے وہ کام کر گزرنے کے لیے تیار ہے جس کا آج ہم نہیں سوچ سکتے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ باپ اور بیٹا اللہ رب العالمین کے اس حکم کو کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قبول کیا اور کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. اے ابراہیم ہم نے کیا ہے تیرے اس عمل کو قبول کر لیا اور تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. ہم نیکی کرنے والوں کو اس انداز کے اندر کیا بدلہ دیتے ہیں کہ جو اس کے وہم اور گمان نہیں. اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اس عمل کو جاری کر دی. پھر کچھ عرصہ گزرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اللہ رب العالمین کا گھر بنا رہی ہے. پھر ظاہری حکم بھی ہوا کہ تم کیا ہے میرے گھر کو بناؤ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح مجھے حکم دیا گیا, بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے. اب باپ اور بیٹا دونوں مستری اور مزدور, تیسرا کوئی فرق نہیں, پتھر اٹھا کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے ہمارے رب تیرا حکم تھا, تیرے حکم سے ہم نے اس گھر کی تعمیر کی. یرفع ابراہیم القواعد من البیت, کہ بلندی کی طرف لے کر جا رہے تھے, عمارت کو بلند کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا, یا اللہ جو حکم تو نے دیا اور اس حکم کو ہم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. صرف یہی بدلہ تم سے لیتے ہیں, دنیا کا باغ اور اسباب نہیں مانگتے, دنیا کا کوئی اچھا سٹیٹس نہیں مانگتے. کیا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہم سے بس قبول کر. کیا آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا, جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائی؟ کیا ہم نے یہ دعا کہ ربنا تقبل منا؟ کیا صرف یہی بات تھی کہ سال کے بعد قربانی آئے گی, گردن کے اوپر چھری چلائیں گے, پھر اس کے بعد گوشت خود بھی کھائیں گے, پارٹیاں کریں گے, اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں گے, ہمسائیوں کو کھلائیں گے, دوست احباب کو کھلائیں گے؟ کیا آج ہمارا یہی مقصد رہ گیا؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے لوگوں یاد رکھ لو, تم قربانی عقید کرتے ہو جس صورت کے اندر, یعنی یہ کہ تم گوشت بھی حاصل کرتے ہو اور خون بھی بہاتے ہو, چمڑے سے فائدہ تک بھی اٹھاتے ہو, یہ یاد رکھو ان تمام چیزوں سے فائدہ تم اٹھاتے ہو, میں نہیں اٹھاتا. لیکن جو اصل چیز میرے تک پہنچے گی وہ تمہارا یعنی ہے کہ ڈر اور خوف ہے میرے بارے میں اختیار کرو, جب تم تقوی اختیار کرو. لیکن افسوس آج کا مسلمان صرف ظاہری مسلمان بن چکا ہے. اولاد مانگے تو رب سے اس لیے کہ بڑھاپے میں کام آئے گا. بڑی محنت کی اولاد کے لیے, اولاد کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اولاد کسی اچھی یعنی کہ دنیاوی غیر اسٹیٹس کو پر آ جاتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ابا تو اثر. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بن چکے ہیں. اب بیٹا تو چھوٹا سا ہے, وہ تو گردن کے اوپر چھری چلوانے کے لیے تیار ہے.
ہمارے باپ ہمارے اوپر لاکھوں خرچ کر دیے، کروڑوں خرچ کر دیے، لیکن جب دنیا سے کیا اس کا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ملا۔ باپ کیوں نہیں ملا؟ کہ اس نے دین کے مطابق ہماری تربیت آئی۔ حقیقت بات ہے محترم بھائی کہ اگر خود دین کو پڑھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، دین کے مطابق عمل کیا ہوتا، محترم بھائیوں یہ یاد رکھو، جب باپ دنیا سے جائے گا تو اولاد کیا کرے گی؟ خود اس کو نہلائے گی، دھلائے گی، کفن دے گی اور خود اس کا جنازہ پڑھے گا۔ کہاں گیا وہ عمل کہ جو بچے کو ہم نے تعلیم دلوائی، جو ہم نے اپنے بچے کو جج بنایا، ڈاکٹر بنایا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں اپنے بیٹے کو مہیا کی تاکہ وہ دنیا کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا لے، لیکن آخری وقت کے اندر اگر بیٹا یہ حق ادا نہ کر سکے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کے اوپر محترم بھائی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی خبر گیری کر رہے ہیں۔ مکہ میں چھوڑا، پہلے زنا کیا، پھر ساتھ کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنوایا، پھر اس کے بعد آتے رہے، جاتے رہے، چکر لگاتے رہے۔ ایک وقت آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے، اور گھر کے اندر کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ پوچھا کیا حال ہے، کہاں گئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ تو کہتے ہیں کہ یہ شکار کو گئے ہوئے، چلو جب آئے تو میرے سلام دو۔ پھر پوچھا گھر کے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ گزران کیسی ہوگی؟ کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح بندہ پوچھتا ہے جی آپ کا گزر بسر کیسے ہے، کس انداز میں ہے، ٹھیک تو کاروبار صحیح چل رہا ہے؟ تو وہ اپنی کیا ہے جس کو ہم نو کہتے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں گزران اچھی نہیں ہے۔ صرف جا کر اتنا کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو کہنا کہ چوکٹ کو دیکھ لیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کی اہلیہ بتاتی ہے کہ اس طرح حضور آئے تھے، یہ مکالمہ ہو، یہ بات چیت ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہ وہ میرے ابا جان تھے اور وہ یہ کہہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، جاؤ آج سے تم میرے سے فارغ ہو۔ صرف کس بات کی؟ پر اللہ کی ناشکری ادا کریں۔ اور محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، اس کے باوجود ناشکری کیوں ہے؟ مہنگائی کیوں ہے؟ صرف اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا جتنا بھی انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، اس تمام کی طرف رب العالمین بے برکتی ڈالتے ہیں۔ گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، گاڑی تک بھی ہے، پھر بھی رونا رو رہے ہیں، برکت نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لگ رہے ہیں، کمانے کی فکر ہے، پیسوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اور نہ خود نمازی بنے، نہ اپنے اولاد کو نمازی بنے۔ اللہ نے کیوں یہ امر کر کے دکھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دنیا والوں کے لیے مثال اللہ رب العالمین نے رکھی کہ لوگوں اگر تم اس طرح کرو گے، اس انداز کے اندر کرو گے، اللہ رب العالمین نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ کوئی فرضی واقعہ بیان نہیں کیا اللہ رب العالمین، یہ حقیقت کے اوپر مبنی واقعہ جو گزر کر گیا پچھلے وقتوں کے اندر، اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے کیا ہے؟ قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا۔ قرآن کیا اس وجہ سے نازل ہوگا کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو، رخصتی کے وقت اس کے اوپر سایہ کیا جائے۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوگا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کام وہ کریں جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا، آج ہمارے پاس علم ہے، ہم بتاتے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟
جن کو علم دیا انہوں نے بتایا نہیں، جن کے ذمہ تھا کہ علم کے مطابق عمل کرنا پوچھ کر، انہوں نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ پھر ریت چل پڑی، رسم چل پڑی، جو کچھ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ پھر کیا کہا کہ کوئی بھی انسان یہ کہہ دے کہ محترم بھائیو یہ عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، اچھا روڈ نما آگے بولی صاحب تو روڈ نما کٹا بولی کرے، ایسی ایسی باتیں کرنا، خود مفتی بن گئے، خود عالم بن گئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم تک نہ ہو، اہل علم لوگوں سے پوچھ لو۔ اور بس جانور لے اس کی دفتر کے اوپر چھری چلا دی، کھلڑی ایک طرف، گوشت ایک طرف، خود کھائے ایک سائڈ پر، بس جو قربانی تھی کہ اللہ فیصلہ۔ اگر قربانی لے لی تو پورے کیا ہے معاشرے کے اندر جب تک اس کو دکھائیں گے نہیں قربانی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے لیے چلو مولوی صاحب نے بتا بھی دیا کہ جانور بے عیب ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، ٹھیک ہے جی لے آئے، لنگڑا بھی نہیں ہے، لولا بھی نہیں ہے، کوئی یاد بھی نہیں ہے، لیکن قربانی کرنے والا سود خور بھی ہے، رشوت خور بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ہم نے پوچھا کہ قربانی کرنے والے کی شرائط کیا ہے؟ اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے خواہشات کو چھوڑی جائے، اپنے خواہشات کو چھوڑ دیں۔ قربانی کا عمل بعد میں ہوا، اللہ نے پہلے حکم دیا جاؤ بیوی کی بھی قربانی دو، بچوں کی بھی قربانی دو، جا کر چھوڑو ایسی جگہ کے اوپر جہاں آبادی لگ رہی، پہلے اپنی اولاد کی قربانی دی، ان کو چھوڑ کر آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کیا ہے بیوی بچوں کے ساتھ اگر محبت بھی کرتے ہیں تو ظاہر طور کے اوپر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، لیکن محبت اور اسلام کے مطابق۔ تو مزہ تو تب ہے ایسے خاتون کا جو آپ کی نکاح کے اندر آئے، جو خود بھی نمازی ہو اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، حاجت کی وقت اٹھ کھڑی ہو نماز، اٹھ کھڑا نماز، خود بھی نماز پڑھنے والی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیت محترمہ کا سبق کو چیک کرتا، کوئی بھی آبادی نہیں ہے، صرف اتنا پوچھا کس کے آسرے کے اوپر چھوڑ کر جا رہے، کہا اللہ کے آسرے کے اوپر چھوڑ کر جا رہے، زبان سے کوئی کلمات اور ادا نہیں۔ یہاں آج ہمارا حال یہ ہے، گھر کے اندر بیوی بچے ہیں، سب کو دنیا کی تمام نعمتیں لے کر دے دو، حقیقت بتا رہا، لیکن اگر ایک چیز کی کمی رہ جائے، اولاد بھی کہتی ہے، بیوی بچے بھی کہتے ہیں، والدین تک بھی کہتے ہیں، بہن بھائی تک بھی کہتے ہیں، تم نے ہمیں لے کر کیا دیا۔ اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس دن ہم نے اگر اپنی اولاد کو یہ دیا ہوگا جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ تم نے مجھے اتنے جوڑے شادی کے لیے، تم مجھے والدین سے ملوانے کے لیے نہیں گئے، تم نے مجھے لے کر ہی کیا دیا۔ اس دن بیوی یہ نہیں کہے گی۔ جس دن بیوی قرآن پڑھنے والی ہوگی، قرآن کو سمجھنے والی ہوگی، قرآن کے مطابق عمل کرنے والی ہوگی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آنے والی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ کی 7 نسل سے زائد کیا ہوگا؟ آپ کی نسل کے اندر اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کا حسن، اس کا مال، اس کا نسب اور اس کا دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دین دار والی کو چن لینا۔ اللہ کی قسم ہے اگر آج ہم نے یہ ماحول بنایا ہوتا تو ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوتیں آ رہی، ہمارے بچے آج ٹک ٹاکر نہ ہوتے، ہمارے بچے آج دنیا کے ماحول والے نہ ہوتے، ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا۔ بچوں کو موبائل دے دیا، بگڑ گئے، حقیقت بات ہے، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں۔
محترم بھائیوں یہ یاد رکھو، جتنے بڑے حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اگر اولاد کی تربیت نہیں کر کے جاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی اولاد کل قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوگی اور کہے گی اللہ ہمارا باپ تو نمازی تھا، حاجی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اگر نہ نمازی ہو، نہ حاجی ہو، نہ اللہ کے بندے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھو، پھر بھی اولاد نے کیا ہے آپ کا گریبان پکڑنا اور کہنا یا اللہ ہم انہی کے زیر سایہ تھے، انہوں نے ہماری تربیت نہیں۔ افسوس نہیں ہے تو کیا بتا ہمارے باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا لیا اور صرف ایک چیز مانگی، بات مانگی، کیا مانگی کہ اللہ تو نے حکم دیا بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا، وہ چلانا منظور، وہ عمل بھی کر کے دکھایا، تیرا حکم تھا کہ میرا گھر بناؤ، وہ بھی بنا دیا، ربنا تقبل منا کے الفاظ بھی کہہ دیے، پھر صرف ایک ہی دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اب اتنا کرنا کہ اس کے رہنے والے، اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو پھل عطا۔ سال کے اندر 12 مہینے کے اندر آپ جب بھی چلے جائیں اللہ کے گھر، بیت اللہ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو مجھے سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حج جیسی سعادت نصیب کرے۔ آپ دیکھو مثال ہے اس وقت کے اندر جو موسم چل رہا ہے اس کے مطابق ضرورت ہے، اللہ کے گھر چلے جاؤ، کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو بے موسمی پھل ملے گی۔ مالٹے کا موسم نہیں آپ کو مالٹا ملے گا، امرود کا موسم نہیں آپ کو امرود مل جائیں گے۔ دسمبر میں چلے جاؤ، جنوری میں چلے جاؤ، وہی کے وہی سارے کے سارے پھل، وہ کیا ہے دسمبر میں بھی ہے، جنوری میں بھی ہے، جون میں بھی ہے، جولائی میں بھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے دعا ہے، صرف اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے دنیاوی طور کے اوپر ایک پھل مانگے، اور دوسرا کیا ہے، کیا کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ میری پھر دوسری دعا بھی ہے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ دجال پوری دنیا کے اندر آئے گا، اپنا سکہ چلائے گا، لیکن نہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے گا، نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ نے ہمیں گھر بھی دیا، اولاد بھی دی، سب کچھ عطا کیا، شہر بھی دیا، سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیا یہ چیز ہم نہیں حاصل کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کب کریں گے؟ اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے پر چل کے جائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نام زندہ ہونا۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھنے کے اوپر راضی ہے مسلمانوں میں؟ کیا نمرود رکھنے کے اوپر راضی ہے کوئی؟ نہیں ہے راضی۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا عمل اچھا نہیں تھا۔ اے اللہ کا عمل پسند آیا، فرعون کی بیوی کا عمل پسند آیا، پسند آنے پہ نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا عمل اللہ کو پسند نہ آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا عمل پسند نہیں آیا، اور بیٹے کا عمل پسند نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا، یا اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا جو ہمارا ماننے والا نہیں وہ ہمارے اہل میں سے نہیں ہے۔ دعا کرو محترم بھائیو کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنائے۔ جب موت دے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو، اور شہادت جیسی عظیم موت ہو، اور وہ موت مکہ یا مدینہ جیسے شہر میں آ جائے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جیسی موت مصلی رسول کے اوپر مسجد نبی کے اندر ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.